بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ دینی بھائیوں، میں بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں نہ بیٹھا ہوں، میرے پاس سکت بھی نہیں ہے بیان کرنے کی، بس آپ لوگوں کی زیارت علماء کرام کی صحبت کی برکت کی غرض سے طبیعت کی خرابی کے باوجود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی زیارت ہو جائے۔ حضرات علماء کرام بزرگان دین خصوصیت کے ساتھ ہمارے موقر، ہمارے مشفق، ہمارے محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث رضوان الدین صاحب قلقمہ سے میرے شرف ملاقات حاصل کروں، یہ مقصد میرا پورا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے۔ ابھی قرآن کے سلسلے میں بہت سارے بیانات ہوں گے اور ابھی جن کا نمبر ہے وہ تو آپ کو اندر سے گدگدا دیں گے اور جذبات کو آپ کے بھڑکا کر کے اور ایمان کی چنگاری جلا دیں گے، بشرطے کہ آپ کے دل میں چنگاری پیدا ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ صلاحیت ہوگی تو انشاءاللہ چنگاری جذبہ ایمانی کا پیدا ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس مجلس سے جس کا اسٹیج اور جس کا پنڈال بہت بڑا ہے، سردی کے موسم کی وجہ سے لوگ چاہ کر کے بھی نہیں آ پا رہے ہیں، ہم بوڑھوں کا تو الگ، جوان کا بھی اندر سے ہل رہا ہے، ہڈی پگھل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہاں آئے ہیں اللہ سے میری درخواست ہے کہ ان کے قلب کو گرمائے رکھے، ان کے جذبات کو برمائے رکھے تاکہ وہ آخر تک اس نورانی مجلس میں شریک رہ سکیں۔ قرآن کی برکت مختلف انداز سے ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر سمجھ تو رہے ہیں، بار بار مجھے یہ کہنے کی عادت پڑ گئی ہے کہ آپ سمجھے کہ نہیں، حالانکہ آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ آپ بھرپور سمجھ رہے ہیں۔ ہم کو چونکہ عادت ہے یہ جملہ بولنے کی کہ آپ سمجھے کہ نہیں، تو وہ عادت ہماری سمجھیے گا، آپ اپنے سمجھنے میں کمی نہیں سمجھیے گا۔ ماشاءاللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے کتاب عطا کیا۔ یہاں کتاب سے مراد توریت، ہم بات کر رہے ہیں ابھی کلام اللہ کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے کتاب کی نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، توریت، انجیل، زبور اور دوسرے صحائف اللہ کی کتاب ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کلام صاحب کلام سے نکلتا ہے، کتاب صاحب کلام کے مفہوم کا اخذ نتیجہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام کو جب بھی کوئی پڑھے گا، جہاں بھی پڑھے گا، جس نیت سے پڑھے گا، جس نیت سے سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ ایک حرف پر ایک نیکی نہیں، 10 نیکی۔ الف لام میم، کتنا؟ 3 نیکی نہیں، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، 10 کیا 30 نیکی صرف الف لام میم۔ اور اس نیکی کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کے پڑھنے کی برکت جو آپ کے سینے میں اتری، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ قیمت سے ماورا ہے۔ ابھی بھی دنیا میں ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر خطے میں قرآن کی کہیں نہ کہیں تلاوت ہو رہی ہوگی، اللہ کا نام لیا جا رہا ہوگا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہوگا۔ تو قرآن کا 3 ہے، بیان نہیں کریں گے، بیان کریں گے مولانا، ہم خالی بتا دیتے ہیں، بتا کے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کھانسی آنے لگے گی تو آپ لوگوں کو بھی رحم آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔
نہ تو اندھے پر کوئی گریبانس ہے، نہ ننگڑے پر کوئی گریبانس ہے، اور نہ مریض اور بیمار پر کوئی گریبانس ہے۔ اس لیے اگر ہم پوری ذمہ داری نہ بھی نبھائیں تو ہم کو اوپر والے سے بھی چھوٹ ہے، تو ہم کو یقین ہے کہ جب اوپر والا چھوٹ دیا ہوا ہے تو اوپر والے کا بندہ بھی چھوٹ دے دے گا۔ اس کے دل میں بھی اتنی بڑی رحمت اور شفقت ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں نے کتاب کی تلاوت کی، یتلونہ حق تلاوتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلاوت کا حق ادا کریں۔ ہے توریت کے بارے میں، لیکن جو توریت کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، تو کتاب اللہ کے بارے میں یہ اہتمام ہے کہ حق تلاوتی، تو جو کلام اللہ ہے اس کے تو حق تلاوتی کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ حق تلاوتی کا مطلب ہے جیسے آقا نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اسی انداز میں تلاوت کیجئے، ترتیل کے ساتھ، وقوف کے ساتھ، جہاں ٹھہرنا ٹھہر کر کے، جہاں رکنا رک کر کے، جہاں سانس توڑنا توڑ کر کے، اور ہر الفاظ کو الگ الگ کر کے۔ ایسا نہیں کہ بعض حافظ صاحب جو تراویح میں سناتے ہیں یعلمون تعلمون، یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو مناسب ہے کہ وہ تیز پڑھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ 10 منٹ کے اندر ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسا پارہ پڑھنا کہ جس میں خود وہ بھی نہ سمجھ پائے، اب مقتدی تو بالکل کچھ نہیں سمجھ پائے، تو یہ آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ بھی ٹھہر کر کے قرآن پڑھنے کی عادت بناویں، انشاءاللہ تراویح میں بھی آپ اسی طرح ٹھہر کے پڑھیں گے۔ تو بہرکہ حق کا تلاوتی، ایک تو ظاہر الفاظ کی تلاوت، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ظاہری تلاوت ہے۔ اس تلاوت ہی سے حالات بدلے ہیں، تلاوت سے حالات بدلے ہیں، اور اس کے ساتھ 8 فوائد ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس نے حفظ کیا، کن کا بچہ ہوگا، معاشرے کے لحاظ سے وہ بڑے ہیں کہ گرے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آج آپ سارے معزز لوگوں کے مقابلے میں وہ اسٹیج پر ہے۔ اللہ، یہ قرآن کا مرتبہ ہے، جس نے اس کو حفظ کیا، یاد کیا، اللہ نے اس کو مرتبہ آپ کی نگاہ میں عطا کیا، اور آپ کے مقابلے میں اس کو اونچا مقام عطا کیا۔ تو یہ صرف نفس قرآن کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو یتلون حق تلاوت حق، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس پر تفصیل کرنا ممکن نہیں ہے اس وقت، صرف ہم کو یہ بتانا ہے کہ دوسرا حق ترجمہ، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم کا ترجمہ نہیں ہے، حروف مقطعات ہیں۔ یہ حبیب و محبوب کے درمیان، عاشق و معشوق کے درمیان، اللہ اس کے محبوب کے درمیان رمز ہے، جس میں سارے قیامت تک کے معلومات کے خزانے جمع ہیں، جسے آقا نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے ذریعے سے اپنی امت کو قیامت تک کے مسائل سے واقف کرا دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے پورا ہو رہا ہے، بلکہ جو زمانہ آگے جا رہا ہے، آپ کی پیشین گوئیاں دھرا دھر تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، اور سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی جا رہی ہے۔ جس سائنس پر ہم لوگوں کو ایمان ہو گیا ہے وہ بھی اسی کی تصدیق کرتی جا رہی ہے۔ تو یہ حق تلاوت اور ذالک الکتاب، یہ ترجمہ کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اب تیسرا حق جو اصل ہے وہ ہے حق عمل۔ تلاوت کیجئے، ترجمہ سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، جہاں شبہ علماء سے پوچھئے، ہر مسجد میں تفسیر کے ساتھ ترجمہ والا قرآن ہے، کبھی کبھی تو پڑھیے، کبھی کبھی تو دل کے اندر وہ جذبہ پیدا کیجئے، اور سب سے اہم حق ہے وہ ہے عمل کرنا، کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ کے دربار میں جو جانا ہی ہے آپ سرخرو ہو کر کے جائیں گے، اور یہ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا کہ اللہ اس نے ہم کو چھوڑا نہیں تھا،
اس نے ہم کو اپنی زندگی میں اتارا تھا، اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیا جائے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو جم کر کے حضرت مولانا سہراب صاحب کی تقریر کو دل سے سننے، دماغ میں بسانے، اور ان کے کہنے کے مطابق ذرا سا ہاتھ جیب میں لے جانے کی بھی ممکن حد تک کوشش فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ روزے کی تیری جالی مجھے یاد آ رہی ہے، روزے کی تیری جالی مجھے یاد آ رہی ہے، تیرے دید کی تمنا کب سے ستا رہی ہے، کہ جاؤ در اقدس پہ، جاؤ در اقدس پہ، ہے یہ آرزو عطا کہ بن جائے سب کے بگڑے صدقے میں مصطفیٰ کے، کہ جب تک ہے سانس باقی۔